اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ انہیں برے انجام سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم گنتے ہو۔ یہی ہے اللہ جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جس نے جو چیز بھی بنائی نہایت خوب بنائی، اور اس نے مٹی سے انسان کی پیدائش کا آغاز فرمایا، پھر اس کی نسل بنائی ایک حقیر پانی نطفے کے خلاصے سے، پھر اس کے اعضاء کو درست فرمایا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، موت کا فرشتہ تمہاری جان لیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عجب حال دیکھیں، جب مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پھر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے کہ ہم نیک عمل کر لیں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اگر ہم چاہتے تو ہم یقیناً دنیا ہی میں ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو ضرور بھروں گا تمام سرکش جنات اور انسانوں سب سے۔ تو اب تم مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، بے شک آج ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، یہ مہمانی ہوگی ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں واپس کر دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تو آپ اس موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں شک نہ کریں، اور ہم نے ہی اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور ہم نے ان میں سے امام بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔
اور کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کیا تھا جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم لوگ سچے ہو، آپ فرما دیجئے فیصلے کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔